الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے بیان میں ہم امہات المومنین کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ امہات المومنین میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا نسب شریف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خویل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی۔ آپ کا نسب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف سے قصی میں مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ام ہند ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بن العاصم قبیلہ بنی عامر بن لوی سے تھی۔ صحیحین میں بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دسترخوان لا رہی ہیں جس میں کھانا پانی ہے، جب وہ لائیں ان سے ان کے رب کا سلام فرمانا۔ مسند امام احمد میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ بنت محمد، حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ہر جگہ چرچا تھا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی انہیں الامین اور الصادق سے یاد کر دے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کاروبار کے لیے یکتا روزگار کو منتخب فرمایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا کہ آپ سیدہ کا مال دیارہ لے کر شام جائیں اور منافع میں جو مناسب خیال فرمائے لے لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ سیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بغرض خدمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال بصرہ میں فروخت کر کے دونا نفع حاصل کیا۔ نیز قافلے والوں کو آپ کی صحبت بابرکت سے بہت نفع ہوا۔ جب قافلہ واپس ہوا تو سیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دو فرشتے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کناں ہیں۔ نیز دوران سفر کے خوارق نے سیدہ رضی اللہ عنہ کو آپ کا گرویدہ کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مالدار ہونے کے علاوہ فراخ دل اور قریش کی عورتوں میں اشرف و انسب تھی۔ بکثرت قریشی آپ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن آپ نے کسی کے پیغام کو قبول نہ فرمایا، بلکہ سیدہ نے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا اور اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلایا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر رؤساء کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مقام پر تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور ایک روایت کے مطابق سیدہ کا مہر 12.5 اوقیہ سونا تھا۔ بوقت نکاح سیدہ کی عمر 40 برس اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس تھی۔ جب تک آپ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں، آپ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رحمت عالمیان میں وحی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لے کر بھیجا، پھر چھوڑ کر دوبارہ کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھتا۔ جبریل علیہ السلام نے پھر آغوش میں لے کر بھیجا، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا، میں نہیں پڑھتا۔ تیسری مرتبہ پھر جبریل علیہ السلام نے آغوش میں لے کر پھر بھیجا، پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس پجمردہ واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر واپسی پر سیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑاؤ۔ سیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور پر کمبل ڈالا اور چہرے انور پر سرد پانی کے چھینٹے
دیے تاکہ خشیت کی کیفیت دور ہو۔ پھر آپ نے سیدہ رضی اللہ عنہ سے سارا حال بیان فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی فرماتے، عیال کا بوجھ اٹھاتے، ریاضت و مجاہدہ کرتے، مہمان نوازی فرماتے، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد اور ان کی برائی سے حذر فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا فرماتے ہیں۔ سیدہ رضی اللہ عنہ نے ان باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلایا۔ کفار قریش کی تکذیب سے رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غم اٹھاتے تھے وہ سب سیدہ کو دیکھتے ہی جاتا رہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے تھے، اور جب سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مدارات فرماتی، جس سے ہر مشکل آسان ہو جاتی۔ مذہب جمہور پر سب سے پہلے علی الاعلان ایمان لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لائے اور ان کو نزول وحی کی خبر دی تو وہ ایمان لائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 10 سال تھی۔ شیخ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محتاط اور موضوع طرز یہ ہے کہ آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں اور نوعمروں میں حضرت علی اور